السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے پروفیشنل چینل عظیم عملیات میں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تسخیر حمزات کی حاضری کا عمل۔ اس سے پہلے بھی میرے چینل پر 5-6 عمل موجود ہیں حمزات کے، وہ بھی آسان ہیں، اور یہ بھی ایک آسان عمل ہے، لیکن یہ آپ نے کرنا قبرستان میں جا کے ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ رات کو بعد نماز عشاء آپ نے قبرستان چلے جانا ہے۔ قبرستان آپ نے بالکل اکیلے جانا ہے۔ اگر کسی کو ساتھ لے کر بھی جائیں تو اس بندے کو اپنے سے دور رکھیں، اور کوشش کریں کہ اسے کہیں کہ حصار کر کے بیٹھ جائے، اور خود بھی حصار کر کے آپ نے پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے ادھر۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 قبروں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 قبروں کے درمیان سر والی سائڈ پہ، جدھر ان قبروں کا سر ہوگا اس سائڈ پہ آپ نے بیٹھنا ہے 2 قبروں کے درمیان۔ اور اس کے بعد 2 قبروں کے درمیان آپ نے بیٹھنا ہے، تو اس کے بعد نماز عشاء 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 2 قبروں کے درمیان بیٹھ کر 365 مرتبہ 365 ٹائم، جو یہ میں عظیمت ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھ کے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ عظیمت میں آپ کو بتا رہا ہوں، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یولج فی الارض ما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینا ما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ عظیمت آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یولج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ عظیمت آپ نے 365 مرتبہ پڑھنی ہے قبروں کے درمیان بیٹھ کر سر والی سائڈ پر۔ اس کو 365 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 دن کا عمل ہے۔ اس کو پڑھنے 21 دن پڑھیں گے آپ، اور انشاءاللہ 21ویں دن حمزاد حاضر ہوگا، لیکن وہ دونوں قبروں کے درمیان لیٹا ہوا حاضر ہوگا، ننگا ہوگا، اور اس کے جو ہیں کپڑے ادھر پاس ہی پڑے ہوں گے اس کے حمزات کے، اس کے جو کپڑے ہیں پاس ہی پڑے ہوں گے حمزات کے، تو وہ ننگا حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کا عمل پورا ہو جائے گا، اس دوران آپ نے بات کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں کرنی ہے۔ عمل پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہرگز اس سے بات نہیں کرنی، عمل پورا ہونے کے بعد آپ نے بات کرنی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ عمل پورا ہونے کے بعد آپ نے بات کرنی ہے، عمل کے درمیان بھی بات نہیں کرنی۔ عمل کے درمیان ہرگز بات نہیں کرنی۔ جب عمل پورا ہو جائے گا، وہ کپڑے پہن لے گا، پھر آپ اس سے بات کریں اور اسے کہیں کہ اس عمل کے جو موکل ہیں اس کو لے کر حاضر ہوں، اس کو لے کر آئیں۔ وہ اس عمل کے موکل کو لے کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے قول و قرار کر لینا ہے، دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لینا ہے، حمزہ سے بھی اور اس موکل سے بھی۔ جب تک وہ حاضری کا طریقہ نہ بتا دے، آپ نے اس کو جانے نہیں دینا، اس سے قول و قرار بھی کر لیں اور حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لیں۔ یہ تھا حمزات کی حاضری کا عمل، لیکن اس میں جمالی پرہیز آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران جو بھی پرہیز کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اللہ کے حکم سے اور میرے نبی کے صدقے سے ضرور ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ عملیات جو بھی کریں اپنی اجازت لے کر کریں، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر کریں، اپنے سلسلے سے اس کو اجازت لے کر کریں۔ اس سے پہلے آپ عمل ہرگز نہ کریں، اللہ کے حکم سے نہ کریں، کیونکہ اس طرح کے جو اعمال ہیں بغیر اجازت کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا، اور خاص کر کے جو میں عملیات بتاتا ہوں وہ بغیر اجازت کے نہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔